عالیہ سے ہمیں نوازا۔ میرا بھی آج آپ سے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ قربانی کا گوشت اور ہماری صحت، اس پر کچھ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں گوشت کی اہمیت اور افادیت آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کو استعمال کا طریقہ، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ گوشت جو قربانی کا کرتے ہیں پھر مہینوں فریزر کی زینت بنا رہتا ہے، اس کے حوالے سے طب اور سائنس کیا کہتی ہے، اور ایک انسان کو کتنا گوشت کھانا چاہیے اور زیادہ گوشت کھانے سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جو گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے کیا خرابیاں اور صحت کے مسائل ہیں، اس پر مختصراً آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، اور میں نے بڑی تلاش کی اور میں حضرت کی موجودگی میں علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ گائے کے گوشت کے بارے میں ایک ضعیف حدیث نقل کی جاتی ہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ حضرت اس کی وضاحت بھی فرما دیں اگر، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بہت وقت ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، اور آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو مت میں گائے کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور بعض لوگ ہم میں سے وہ مروت میں آ کر ایسی ایسی چیزیں اور باتیں کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک تقریب تھی اور بہت بڑے ایک ماہر غذائیت رمضان کے حوالے سے وہاں بیان ہو رہا تھا، اور جو کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ ساری روزہ نہ رکھنے والی تھی، اور وہ لوگ تھے جن کو روزے سے شغف نہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں وہ دلیلیں جس سے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو وہ جو لیکچر دینے والے صاحب تھے، بہت بڑے اسکالر، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ نا وہ باتیں پسند کریں گے جو روزہ نہ رکھنے کے حوالے سے کی جائیں، تو انہوں نے بھی سارا موضوع چھوڑ کر یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جسم میں اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے گردے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری وہ نا لب لباب یہ تھا کہ ہم 12-14 گھنٹے 15 گھنٹے اگر خالی پیٹ رہیں اور اس کے ساتھ پانی نہ پئیں تو گردوں پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور بہت سارے جسم کے اندر ایسے انزائمز ہیں، ایسے ریاکشن ہیں، وہ مکمل ہی نہیں ہو پاتے اور یہ صحت کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اسی وقت کچھ سوالات ان کے گوش گزار کیے جس پر اوپر ان کو گراں بھی گزرے، اور مجھے بعد میں پروگرام کے بعد کہتے کہ یار ہم دوست ہیں اور آپ نے سب کے سامنے اس طرح کے سوال کیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، اور روزہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور آپ جن لوگوں کے سامنے یہ دلیلیں رکھ رہے ہیں وہ تو پہلی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ ان کو اور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، اور اس کے بعد پھر یہ گوشت کے حوالے سے میں نے کئی تقریبات میں بڑے بڑے اسکالرز کو یہ کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد مبارک، اور میں نے دیکھا کہ جس نے بھی بیان کیا یا لکھا اس کی سند کہیں نہیں تھی، حوالہ نہیں تھا اس کا، یہ کس حدیث سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ بیان یہ فرماتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں وبا۔ یہ بات میں نے آج بھی آنے سے پہلے کافی اس کی تلاش کی اور دیکھنے کی کوشش کی کہ کسی حدیث سے مستند حوالہ مل جائے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو نقل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، بس یہ پوری حدیث ہے، اور اس سے جو اس کی اہمیت بیان کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے، گوشت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں ملتا۔
ایک تو یہ اکثر لوگ سنتے ہیں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور سب سے بڑی بات گوشت کے حوالے سے جو امراض پیدا ہو رہے ہیں اس ضمن میں دلیل میں یہ بیان لے آتے ہیں، حقیقت میں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں ارشاد بھی فرما دیں گے۔ تو یہ موقع تھا، میں نے کہا اس حوالے سے اس کی جو تصحیح بھی ہونی چاہیے۔ گوشت ہمارے جسم کا انتہائی اہم حصہ ہے، اور ہمارے جسم کا ہر حصہ گوشت سے بنا ہوا ہے۔ ہمارے بال، جلد، ناخن، گوشت پوست، ہماری جو ساخت ہے، ہماری جو خوبصورتی ہے، وہ سمجھ لیں گوشت کی وجہ سے ہے۔ تاہم گوشت کا زیادہ استعمال کرنے سے کچھ امراض بھی پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح گوشت کم کھانے والوں میں بھی مسائل، صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دونوں انتہاؤں میں رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم دیکھا کرتے تھے اپنے ارد گرد بچوں میں سوکڑے کی بیماری، بہت دبلے پتلے بچے بالکل سوکھ جاتے تھے۔ اس بیماری کا ایک بہت بڑا سبب پروٹین کی کمی یا گوشت کی کمی ہوا کرتا تھا۔ یہ گوشت جو ہے، اس کو سائنس کی زبان میں ایک مرکب ہوتا ہے جسے جو ہماری غذا سے حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امائنو ایسڈ۔ یہ ہماری مختلف غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ صرف گوشت سے نہیں، یہ سبزیوں میں بھی ہوتا ہے، پھلوں میں بھی ہوتا ہے، دالوں میں بھی ہوتا ہے، انڈے میں بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں، پھلوں، سبزیوں، انڈا، یہ ساری چیزوں میں یہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو گوشت کی ضرورت ہے اس کو پروٹین کہتے ہیں سائنس کی زبان میں۔ تو یہ صرف جو بھیڑ، بکری، مرغی، مچھلی، اونٹ، گائے، بھینس، کٹا، بچہ، یہی گوشت کے ذرائع نہیں ہے صحت کے لیے۔ اس کے علاوہ دالیں پروٹین کا یا گوشت کا بہترین ذریعہ ہیں، انڈا ذریعہ ہے، اور کچھ پھلوں میں، کچھ سبزیوں میں بھی پروٹین کی یا امائنو ایسڈ کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، یہ میں آگے جا کے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض احباب کو، جن کو خاص طور پر یورک ایسڈ کی زیادتی کا معاملہ ہے، جوڑوں کی تکلیف شروع ہو چکی ہے، یا وہ لوگ جن کو کولیسٹرول کی زیادتی ہے، ان کے جو بری چکنائی ہے جسے ایل ڈی ایل یا وی ایل ڈی ایل یا ٹرائی گلیسرائڈ کہتے ہیں، اس کی زیادتی کا مسئلہ لاحق ہے، یا بعض لوگوں کو جگر کی خرابی کی وجہ سے معالجین گوشت کھانے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو کیا جسم کو اب پروٹین کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس پروٹین کی یا ان امائنو ایسڈ کی کمی وہ اب سبزیوں سے، پھلوں سے، دالوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے، چونکہ سب سے زیادہ گوشت سال میں یہ قربانی کے دنوں میں ہی کھایا جاتا ہے، تو عمومی طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک صحت مند انسان کو کتنا گوشت کھانا چاہیے اور کون سا گوشت کھانا چاہیے۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ بکرا اور وہ گائے کڑی ہے، تو سائنس کی زبان میں یہ جو فیشن ہے نا کہ بکرے کا گوشت کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو گائے کا نہیں، سائنس سفید گوشت اور سرخ گوشت دو گوشتوں کا ذکر کرتی ہے۔ ایک سفید گوشت ہے، وائٹ میٹ، اور ایک ریڈ میٹ۔ تو بکرے کا گوشت بھی ریڈ میٹ میں آتا ہے۔ تو جن کو گوشت کھانا منع ہے، ریڈ میٹ، تو وہ ان کے لیے بکرا بھی منع ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، سارے کلیئرٹی کر لیں کہ جن کو ریڈ میٹ منع ہے، جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کے گردے خراب ہیں، جن کو جگر خراب ہے، ان کے لیے اگر معالج نے ریڈ میٹ، بڑا گوشت منع کیا ہے تو بکرا بھی اسی گوشت میں آتا ہے۔ یہ کلیئرٹی کر لیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔
ایک صحت مند انسان کو ایک ہفتے میں 700 گرام، مگر 18 سال تک کی عمر کے نوجوان کو، 18 سال تک کے جو نوجوان ہیں، جو افراد ہیں، وہ ایک ہفتے میں عام الفاظ میں 3 پاؤ گوشت کھا سکتے ہیں۔ روز کا 100 گرام گوشت بن گیا۔ اب یہی جو مقدار ہے یہ 35 سال تک کے افراد کے لیے ایک مہینے میں ہونی چاہیے۔ 35 سال تک کے افراد کے لیے 3 پاؤ گوشت کی مقدار ایک مہینے کے لیے ہونی چاہیے۔ 18 سال تک کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہفتے میں، اور 35 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے وہ مہینے میں، اور اس سے زیادہ عمر ہو تو وہ کہتے ہیں پورے سال میں۔ یہ ماہرین غذا نے اس کا ایک ترکیب بنائی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو سارے گوشت شامل ہیں۔ اگر ہم اس ترتیب سے گوشت کو استعمال کریں تو جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، اصل میں ہوا کیا ہے، کھانا شاید اتنا برا نہ ہو، مگر ہمارے جو معمولات ہیں اس میں جسمانی مشقت کم ہو گئی ہے، ہمارا چلنا پھرنا کم ہو گیا ہے۔ سرخ گوشت، سفید گوشت، مچھلی، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر جو اجزاء ہیں اس میں بنیادی، اگر میں عام الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو چکنائی ایک اہم فیکٹر ہے، اس میں چکنائی ہوتی ہے، اور سرخ گوشت میں زیادہ ہوتی ہے، سفید میں آپ مرغی میں دیکھتے ہیں نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ جو چربی ہے مرغی میں آپ کو ملتی نہیں ہے، بکرے میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اور بڑے گوشت میں اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے اس کا وہ استعمال کا طریقہ کار ہے۔ پھر جو گوشت کھا کر اگر ہم سارا دن، اگر علماء کرام ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، چلنا پھرنا نہیں ہے، دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو صبح موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، ٹرین پہ، بس پہ چلے گئے، جا کے دفتر بیٹھ گئے، چلا پھرا نہیں ہے اور کوئی مشقت نہیں کی ہے۔ دکاندار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کی غذائیں کھا کر حرکت نہیں کریں گے تو پھر یہ جسم کے نظام انہضام پر اثر انداز ہوگی، اور پھر جس کو کہتے ہیں آج کل میٹابولک جو مسائل ہیں، جس میں یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر اور بہت سارے مسائل پیدا ہونے کا احتمال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گوشت کھائیں تو پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے مشقت بھی کیا کریں، جس طرح چکنائی کے حوالے سے بیان ہے۔ اب ایک سوال اور بھی ہمیں عام طور پر سننے کو ہی ملتا ہے کہ ایک وقت میں مختلف قسم کے گوشت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مرغی کا گوشت بھی ہم عام طور پر جب جاتے ہیں بڑی تقریبات میں، مرغی کا گوشت بھی ہے، مچھلی بھی ہے، مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، چاروں قسم کے گوشت، اور انڈے کی کوئی ڈش بھی پڑی ہوتی ہے، دال بھی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے گوشت کیا ایک ہی نشست میں ایک وقت میں کھانے چاہیے؟ یہ اکثر سوال سامنے آتا ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ آپ سنتے ہیں، سینسر۔ یہ گاڑیوں میں آج کل جو جاپانی گاڑیاں، جدید گاڑیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں کہ کوئی خرابی ہے، سینسر آن ہو گیا، لائٹ آن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے ہمارے جسم کے اندر بھی سینسر لگائے ہوئے ہیں۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے جسم کے اندر ایسے خامرے، جس کو انگریزی میں انزائمز کہتے ہیں، مختلف قسم کے کیمیکل نکلتے ہیں جو اس کو ہضم کرتے ہیں۔ اور اگر ایک وقت میں آپ 2 یا 3 قسم کے گوشت کھاتے ہیں یا مختلف غذائیں
ایک وقت میں مکس کر کے کھاتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک چیز 2 چیزیں ہضم ہونے سے رہ جائیں گی اور یہ عمل مستقل رہا تو خدا نہ خواستہ وہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے پہلے تو کہ ایک وقت میں ایک قسم کا گوشت کھایا جائے، اور اس میں بھی اگر گوشت آپ زیادہ کھا چکے تو پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ مشقت کا بھی سامان کرنا چاہیے۔ گوشت کے حوالے سے جو ہمارے جسم کے اندر شکست و ریخت ہوتی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے، یہ ہم بالکل انتہا پہ چلے جاتے ہیں جب میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں آتا ہے کہ جی گوشت کھانے کے نقصانات ہیں۔ نہیں دوستو، گوشت کھانے کے فائدے بھی بہت ہیں، مگر صرف جو آج آپ کے ساتھ بات جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی طرح گوشت کھانے میں بھی اعتدال اختیار کر جائیں۔ اگر ہم میانہ روی اختیار کر جائیں گے تو پھر ہمیں گوشت زندگی کے کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں بند نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آج اعتدال چھوڑ دیں گے، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ 18 سال کی عمر تک کے نوجوان کو ایک ہفتے میں 700 گرام یا 3 پاؤ گوشت کھانا چاہیے، اگر اس ترکیب سے آپ گوشت کھانے کی عادت بنائیں تو گوشت ضروری بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے گوشت، بڑا گوشت کھانا ضروری ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک تو عمومی طور پر بڑا گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ تمام حکیم، تمام ڈاکٹر، تمام ہومیوپیتھ ایک لفظ رٹا ہوا ہے کہ بڑا گوشت بند کر دو، بڑا گوشت بند کر دو۔ تو آج ہم بڑا گوشت کس کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے اور لازمی کھلانا چاہیے؟ بچوں کی نشو و نما کے لیے 18 سال تک کی عمر میں بڑے گوشت کا استعمال انتہائی ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ چھوٹی عمر سے لے کر 1 سال کی عمر، چھوٹی عمر سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں میں بڑے گوشت کا استعمال ضروری ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے جس میں نشو و نما بڑی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، قد بڑھ رہا ہوتا ہے، گوشت بن رہا ہوتا ہے، جسم بن رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں سرخ گوشت کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ دوسری، جو سرخ گوشت کی زیادہ حقدار ہیں وہ خواتین جو خاص طور پر حاملہ خواتین ہیں یا جن میں خون کی کمی کا معاملہ ہے، ان کو بھی سرخ گوشت کھلانا چاہیے۔ سرخ گوشت جسم میں خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر ایک حاملہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، جو حمل کے ساتھ ہیں، ان کو سرخ گوشت کا استعمال کرانا چاہیے۔ صرف چند کنڈیشن ہے، اگر بعض اوقات حاملہ خواتین میں بلڈ پریشر کا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا زیادہ ہوتا ہے، اس صورت میں احتیاط۔ ادروائز اگر نارمل طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو ان کی خوراک میں ہفتہ وار سرخ گوشت کا استعمال لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کی خوراک میں بھی سرخ گوشت، آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کو ہم نے برائلر بنا کے رکھ دیا ہے، صرف مرغی کے گوشت پہ لگا دیا ہے۔ یہ عمل بچوں کی نشو و نما کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایک دوست کے ساتھ اسی طرح بات ہو رہی تو انہوں نے کہا جی یہ بچے ہیں، تو ان کو میں نے تھوڑا سا بتایا تو کہتے ہیں جی، اس کے منہ سے نکل گیا، کہتے ہیں جی میرے بچے برائلر ہے نے، انہوں نے مشقت کتنے برداشت کرنی ہے۔ تو برائلر کھا کر برائلر بنے ہیں نا، ان کو سرخ گوشت، بڑا گوشت کھانے کی، بکرے کا گوشت کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بس میں اپنا آج کا بیان اسی بات پر ختم کر رہا ہوں کہ ایک تو اور ایک بات، ہاں جو بہت قیمتی بات ہے کہ قربانی کا گوشت واحد گوشت ہے
جو صحت مند ترین گوشت کہلانے کا حقدار ہے. آپ جو پورے سال میں گوشت خرید کر کھاتے ہیں اس پر آپ شک کر سکتے ہیں کہ وہ جو جانور ہے ذبح کیا گیا ہے اسے کوئی بیماری تو نہیں تھی, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, اسے کوئی ہارمون کا انجیکشن تو نہیں لگایا گیا. یہ واحد گوشت ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ذبح کیا گیا ہوتا ہے. اسی وقت میں بہترین گوشت کھانے کا جو موقع ہوتا ہے, دیکھیں ہمارا دین نے ہمارے لیے کتنا زبردست سامان کیا ہے. سال میں ایک دن ہمیں خالص بہترین صحت مند ترین, اور یہ پوری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی ایک ایسا موقع ہے جس میں ہمیں صحت مند ترین گوشت کھانے کو ملتا ہے. اب یہ سٹور کرنے کے حوالے سے بھی ایک بات ہوتی ہے جو کہ قربانی کے حوالے سے, قربانی کا گوشت میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سٹور نہ کریں. جس طرح گوشت صحت مند ہوتا ہے, جس فریزر میں گوشت سٹور کریں وہ فریزر بھی صحت مند ہونا چاہیے. ویسے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, ان کی بیگم نے کہا قربانی پہ نیا فریزر لے کے آنا ہے. تو قربانی گوشت اگر آپ نے سٹور کرنا ہے اور وہ صحت مند گوشت ہے تو اس کے لیے جس جگہ آپ وہ سٹور کر رہے ہیں وہ بھی صحت مند ہونی چاہیے. یہ بات کیوں کی میں نے, آپ آج جا کے غور کیجئے گا, ہمارے جو فریج ہیں فریزر ہیں ان میں زنگ لگ جاتا ہے, اندر والی سائڈ پہ مستقل وہ نمی کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتی ہیں. اس کے اندر گوشت سٹور کریں گے تو وہ صحت مند نہیں رہے گا. اور ایک احتیاط اور کرنی ہے, اگر گوشت اول تو کوشش کریں کہ ان 2-3 دنوں میں گوشت ختم ہو جائے, مگر چونکہ ہماری روایات ہیں اس لیے وہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ بات آپ تک میں عرض کر دوں کہ اگر گوشت سٹور کرنے کی ضرورت ہو تو گوشت بنا کر اور اسے سٹور کرنے سے پہلے صاف کر کے دھو کر رکھنا ہے. یہ بات میں نے کیوں کی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر آپ نے سٹور کیے ہوئے گوشت سے غذائیت لینی ہے تو اس بات کی بہت اہمیت ہے. گوشت کے اندر کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں. ایک سب سے جو قیمتی وائٹامن ہے وہ وائٹامن بی ہے. وائٹامن کے 2 گروپ ہیں, ایک جو چکنائی میں حل ہوتا ہے اور ایک پانی میں حل ہو جاتا ہے. 2 وائٹامن خاص طور پر وائٹامن بی اور وائٹامن سی, یہ عام طور پر آج کل جن کو کمزوری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جو ٹیکہ لگاتے ہیں نا نیورو بیان کا, وہ وائٹامن بی ہوتا ہے, وہ وائٹامن بی کا ٹیکہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ملٹی منرل گولیاں ہمیں کھانے کو دی جاتی ہیں وہ بی کمپلیکس ہوتا ہے, اس میں B1, B2, B3, B6, B9, B12 مختلف قسم کے وائٹامن بی ہوتے ہیں. اور گوشت کے اندر اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر وائٹامن بی کا گروپ رکھا ہوا ہے جو ہمارے پٹھوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بڑا فائدہ کرتا ہے, پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے. اگر گوشت ہم نے سٹور کر دیا بغیر صاف کیے, بغیر دھوئے, اور پھر سٹور کیا ہوا گوشت, فریز کیا ہوا گوشت ہم نے وہ ڈی فریز کرنے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تو وہ جو وائٹامن ہے وہ پانی میں حل ہو جائیں گے, اور پانی آپ نے گرا دیا تو وہ پھر آپ کو وائٹامن حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے اس میں احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ آپ گوشت جب آپ نے فریز کرنا ہو تو اچھی طرح صاف کر کے دھو کر فریز کریں, اور جب اس کو استعمال کرنا ہے تو پانی میں جب اس کو آپ وہ رکھیں گے تو پانی پھر پھینکنا نہیں ہے, اسی پانی میں وہ گوشت پکا لینا ہے. تو وہ جو وائٹامن ضائع ہو رہے ہیں وہ پھر پانی کے اندر آپ کو حاصل مل جائیں گے, وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو اس لیے فریز کرنے کے حوالے سے بھی گوشت میں یہ ایک احتیاط ضرور سامنے رکھیے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے.
جو قربانی آ رہی ہے اس کے فیوز و برکات بھی ہمیں سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں بار دیگر